آج کے دن کے حوالے سے ایک تو انٹرنیشنلی اس کو کس طرح سے سمجھا جا رہا ہے یا اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور پاکستان میں کیونکہ آپ کا خاصا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، آپ کو کس طرح سے لگتا ہے کہ کون کون سے ایریاز میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ فرسٹ آف آل جو انٹرنیشنل ڈے کی جو تھیم ہے اس سال کی وہ ہے ہماری ٹرانسفارمیٹیو سولوشنز فار انکلوسیو ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اب جو چلڈرن ود ڈسیبلٹیز یا جو ڈفیکلٹیز کے ساتھ بچے آ رہے ہیں ان کو ایک انکلوسیو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ ان کو جو بھی چیلنجز کے ساتھ بچے ہیں ان کو نارمل بچوں کے ساتھ کس طرح انڈکٹ کریں اور فردر ان کی ایجوکیشن کے اوپر کام کریں. تو اگر ہم پاکستان کو اس لیول پہ دیکھتے ہیں تو ہم اس وقت کافی پیچھے ہیں، آلدو کہ ہم نے UNESCO کے ساتھ جو بھی ہمارے ایگریمنٹس وغیرہ ہوئے ہیں وہ کافی پہلے ہو چکے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اگلے 4-5 سال میں انکلوسیو انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے، لیکن ابھی تک جو ہے ہمارے اسکولز میں اس طرح سے انڈکشن جو ہے وہ نہیں ہو پائی ہے. اس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ نیڈ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اس میں جیسے میں نے دیکھا ہے کہ آٹزم کے جو بچے ہیں یا ڈاؤن سنڈروم کے جو بچے ہوتے ہیں، ڈاؤن سنڈروم تو پوری دنیا میں پریکٹس ہو رہا ہے کہ وہ تو عام بچوں کے ساتھ ہی ریگولر اسکولز میں جاتے ہیں. ہمارے پاس ہم اس کو اب نارملٹی کنسیڈر کرتے ہیں. آٹزم کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ ہم آٹسٹک بچے کو نارمل بچوں کے ساتھ نہیں رکھتے، اور زیادہ تر اس میں اسکول کا ہی اپنا ایک سوچ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی باقی پیرنٹس آفینڈ ہوں گے یا جو کچھ بھی ہے. بٹ اگر ہم یہ چیز ایکسپلین کر دیتے ہیں تو باقی پیرنٹس کو بھی آفینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیوں ان بچوں کو باقی بچوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، اور کیا جو والدین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر وہ کسی ان کی کلاس میں کوئی آٹسٹک بچہ ہے، ان کے بچے کی کلاس میں یا کوئی ڈاؤن سنڈروم والا بچہ ہے، تو ان کا بچہ سلو ہو جائے گا کیا، یا کیا اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یہ ایک مس کنسیپشن ہے کہ اگر عام بچوں میں نارمل اور ڈسیبلٹی کا ورڈ یوز نہیں کروں گی، مطلب کوئی چیلنجز کے ساتھ بچے ہیں، آلدو دے آر آلسو نارمل چائلڈ، اسپیشل نیڈز ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن جب وہ نارمل بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، عام بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کی ڈیولپمنٹ اور بوسٹ اپ ہو جاتی ہے، فاسٹ ہو جاتی ہے. اور جو عام بچے ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے لیے ایکسیپٹنس پیدا ہوتی ہے، ایمپتھی پیدا ہوتی ہے، جو لیٹر آن جو ہے جا کے ان کی لائف میں کام آتی ہے. اور جب کمیونٹی میں جب یہ لیٹر آن بچے پڑھ کے نکلتے ہیں، جابس پہ جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایکسیپٹنس ہوتی ہے دوسرے بچوں کے لیے جو چیلنجز کے ساتھ آ رہے ہیں. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ جب یہ پاس آؤٹ ہو کے نکلتے ہیں تو یہ ان کو یا پبلک پلیسز پہ دیکھتے ہیں تو اتنا ویگ ورڈز یوز کر دیتے ہیں یا اتنا ویگ قسم کے ایکسپریشنز دیتے ہیں جس سے پیرنٹس بھی سفر کرتے ہیں. چیلنجز جن بچوں کے ساتھ چیلنجز ہیں ان کے پیرنٹس بھی اور وہ بچے بھی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر فرام دا چائلڈہڈ، فرام دا ارلی ایجوکیشن، اگر ہر کلاس میں 1-2 بچے چیلنجز کے ساتھ ہوں گے اور ان کو ہم مرچ کرتے ہوئے لے کے چلیں گے تو اوور آل ہماری پوری سوسائٹی پہ جو نا اس کا بڑا گریٹ اور بڑی لرننگ ہوتی ہے. میں دیکھتی ہوں بچی جو آپ کے نارمل بچے آپ کے ہیں ان کی لرننگ بہت ہوتی ہے، ان کا ویژن بھی بڑھتا ہے، وہ سمجھ پاتے ہیں اور ان کے اندر وہ کوالٹیز انکلکیٹ ہوں گی جس کا فائدہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اچھا 1-2 سوالات جو ہم بڑے بھونڈے طریقے سے لوگوں سے کرتے ہیں، کہیں پارک میں آپ کو کوئی بچہ ملا یا کہیں کوئی دکھا تو آپ فوراً اس کے ماں باپ سے پوچھتے ہیں اس کو کیا ہوا ہے، یا یہ ایسا کیوں ہے، خدا کے لیے اس سے نکل آئیں، یہ ایسا کیوں ہے تو اس کو کیا ہوا ہے، تو یہ وہ آپ کا کیا مسئلہ ہے بھائی. اتنے بھونڈے سوال اور اتنے بلنٹ سوال، اس سے نکل آئیں.